اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اما بعد آج سفر المظفر کی 28 تاریخ ہے۔ 29 سفر المظفر کو امیر المومنین حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ سیرت و کردار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ عمر میں بڑے ہیں ویسے ہی آپ سیرت و کردار میں بھی بڑے ہیں۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ولادت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بڑا وحشت ناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھا ہے بتاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت ہی وحشت ناک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح خواب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کر گرا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں رکھا جائے گا، آپ اس کو دودھ پلائیں گی۔ اس کے بعد جو بیٹے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے وہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، خواب میں انہیں کیا دکھایا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے گوشت کا ٹکڑا، اللہ، تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لایا وہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، اسی خواب سے ہی ہمیں آپ کی شان جلالت پتہ چل جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا جو ٹوٹا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو کتنی بڑی نسبت حاصل ہے، نواسہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو بڑی نسبت حاصل ہے۔ آپ بچپن میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ بچپن میں آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طول دیا، جب اترے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شہاد میں بیٹھے تو گود میں بیٹھ گئے۔ تو نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کسی بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میرا یہ بیٹا میری خوشبو ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ. یہ ہر ایک بچے کی طرح یہ بچہ نہیں ہے، جیسے دوسرے بچے ہیں یہ ویسا نہیں ہے. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود شان گرامی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بھی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی آل اولاد ہے، جس طرح ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی آل سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے جی. اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، ہمیں ہی ہوگا. دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے اس وقت جو دعائیں کر رہے ہوں گے یا اللہ تو ہم سے محبت فرما. کتنے ہی لوگ ہوں. شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے محبت فرمائے. ہر ایک مسلمان چاہتا ہے میرا رب مجھ سے محبت فرمائے، اور یہ بھی ایک خواہش انگڑائی لیتی ہے کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے یا رسول اللہ میری زندگی بگڑی ہوئی ہے یہ سنور جائے، یا رسول اللہ میں بدکار ہوں نیکوکار بن جاؤں، یا رسول اللہ میرا رب مجھ سے محبت کرے میں ایسا بن جاؤں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے. اس دعا کا کیا فائدہ ہوتا؟ حضور جو دعا فرماتے وہ قبول ہوتی. یہی فائدہ ہوتا، جو دعا حضور کرتے وہ قبول ہوتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو ہم نے نہیں پایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ایسی دعائیں چھوڑ گئے ہیں، اگر امت ویسے اعمال کرے گی تو ان دعاؤں کا صلہ بھی پائے گی. سبحان اللہ. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی قائم و دائم ہے. جو شخص اس پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کا صلہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فاحبہ، اے میرے رب تو بھی اس حسن سے محبت فرما. سبحان اللہ. میں حسن سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی حسن سے محبت فرما. پھر دعا کی وَأَحْبِبْ مَن يُحِبَّهُ، یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو حسن سے محبت کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا فرما دی اللہ کی محبت کی. حضور نے فرمایا جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما. تو آج جو بھی مسلمان صدق کے دل سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں مبارکہ اس کے لیے انشاءاللہ قبول ہوگی. سبحان اللہ. جو حسن سے محبت کرے گا رب اس سے محبت کرے گا. جی سبحان اللہ. ہم میں سے کس کو اپنے رب کی محبت نہیں چاہیے؟ ہر ایک مسلمان اپنے رب کی محبت کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اللہ. اس بندے کی شان کتنی عظیم ہو جائے گی جس سے رب محبت کرنے لگ جائے. جی اللہ اللہ. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اپنے رب سے محبت کا، ہم تو کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت سے کیا رب کی شان بڑھتی ہے؟ نہیں بڑھتی. کوئی رب سے محبت نہ کرے تو کیا رب کی شان گھٹتی ہے؟ نہیں گھٹتی. رب اگر بندے سے محبت کرے تو بندے کی شان بڑھ جاتی ہے. اللہ. بندہ رب سے محبت کرے رب کی شان نہیں بڑھتی. رب کی شان جتنی ہے وہ رہے گی. لیکن بندہ رب سے محبت کرے تو بندے کی شان بڑھ جاتی ہے. تو بندے کی شان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے ایسی بڑھے گی کہ رب اس سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس شخص نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن اور حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی. اللہ اکبر. سبحان. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات گرامی ایسی ہستی ہے، ان کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، ان سے محبت کی جائے تو حضور سے محبت ہوتی ہے، ان سے نفرت کی جائے تو حضور کی نفرت ہے. تو ہم میں سے کون سا مسلمان ہے جو چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرے؟
ہر شخص یہی چاہتا ہے، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں صاحبان سے، حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. ان دونوں کی محبت میں کمی، یہ سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی ہے. اللہ، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7.5 برس تھی. گویا 7.5 سال آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے. اور آج کل دیکھیں بچہ 2-3 سال کی عمر میں گھر والوں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو کچھ گھر والے کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے. تو 7.5 سال کی عمر تو ایک اچھا خاصا عرصہ ہے. 2 سال کی عمر میں اگر بچہ گھر والوں کی عادتیں سیکھنی شروع کر دے تو 5.5 سال گویا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات سیکھی. سبحان اللہ. 5.5 سال عالم شعوری میں بچپن ہے نا، بالکل کچھ سمجھ نہیں. خیر ان کا بچپن، وہ حضرت امام حسن کا بچپن تھا، وہ ہمارا بچپن نہیں تھا. ہاں، ان کے بچپن بھی الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو 7.5 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے بڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعائیں بھی فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حاضرین کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے اس شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. سبحان اللہ. اللہ، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار فرما دیں وہ ہم سب کا سردار ہے، ہم اس کے غلام ہیں. اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے. کچھ گڑبڑ ہوگی چھوٹی موٹی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو. وہ اس بات پہ ناراض ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ دوڑتے ہوئے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے کہ مجھے حسن نے یوں کہا ہے کہ تم تو ہمارے غلام ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، جاؤ یہ رکا لے کر جاؤ، حسن سے کہو لکھ کے دے دیں کہ تم غلام بھی ہو، غلام کے بیٹے بھی ہو. سبحان اللہ. لکھ کے دے دیں، سند ہو جائے گی. کل قیامت کے دن میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کیا، ہم تو آپ کے غلام ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سند ہو جائے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طبیعت میں حلم تھا، بردباری تھی، لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور رہتے تھے. کوئی برا بھلا کہہ بھی دیتا خاموشی سے سن لیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا ہے، مروان بن حکم مدینہ المنورہ کا گورنر تھا. مسجد نبوی میں ممبر پہ جمعۃ المبارک کے دن خطبہ دیتا تو خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. کتنی بار ایسا ہوا اس نے ممبر پہ بیٹھ کر برا بھلا کہا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے بیٹھے رہے، کبھی اس کو جواب نہیں دیا، نہ نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ تم میرے والد کو برا بھلا کیوں کہتے ہو. اللہ، یہ آپ کا صبر و تحمل. سبحان. ایک مرتبہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص بھیجا اور اس کو گالیاں دے کر بھیجا کہ یہ گالیاں جا کے سنانی ہے کہ مروان بن حکم نے آپ کو یہ کہا. وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مجھے مروان بن حکم نے بھیجا ہے. کیا پیغام ہے جی؟ مروان بن حکم نے کہا ہے کہ علی پر علی پر علی پر اور تجھ پر تجھ پر تجھ پر. پھر پتہ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ اکبر.
اللہ شہزادہ رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے سردار فرمایا، سید سردار ہیں، اس سردار کے ساتھ ایسا رویہ ہے، اور سردار کا جواب تو سنیے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے مروان بن حکم کا پیغام یوں پہنچایا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے علی پر علی پر علی پر 3 مرتبہ، جو بھی علی پر جو اس کی نیت تھی، پھر کہنے لگا تجھ پر تجھ پر تجھ پر، اور پھر کہنے لگا کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ تمہاری مثال نعوذ باللہ کہہ رہے خچر جیسی ہے، استغفر اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بھی جملہ کہا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں وہ جملہ کہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور سن کر بڑی خاموشی سے فرمایا سبحان تیری قدرت میرے مولا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا تھا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے آل بیت رب کائنات چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر سے بد اخلاقی کو دور فرما دے، تمہیں پاک فرما دے، سبحان اللہ۔ پھر رب کائنات نے ایسا پاک کیا کہ گالیوں کا پیغام آتا ہے مگر جواب کیا جاتا ہے؟ جواب میں فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مروان سے کہنا کہ اس کو تو یقین تھا کہ اس نے گالیاں بھیجی ہیں تو شاید جواب میں بھی گالیاں دوں گا، مگر میں ایسا نہیں کرتا، قیامت کا دن بڑا قریب ہے، اگر تم سچے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اگر تم برے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا صبر و تحمل، اتنی برداشت، ہم کہہ سکتے ہیں جی، ہم بات سنا سکتے ہیں، ہم واقعات سنا سکتے ہیں، مگر اتنے صبر و تحمل کا مالک بن جانا، اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کر لینا، یہ انہی ہستیوں کا خاصہ تھا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسا صبر و تحمل پیدا ہو جائے، ایسی برداشت پیدا ہو جائے، جب بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ہم سے ہو نہیں پاتا۔ اس کے لیے ہم رب سے معذرت چاہتے ہیں، معافی کے خواستگار ہیں، لیکن مولا خواہش ہے کہ ہمارے اندر بھی صبر و تحمل پیدا ہو جائے، خواہش ہے، کر نہیں سکتے، کمزور ہیں، انسان ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کچھ بھی تھا نا آپ کے اندر، آپ کی جتنی بھی سیرت ہے، آپ کا جتنا بھی کردار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ انہیں صرف اور صرف آخرت کی فکر تھی، اللہ کا خوف تھا۔ دن بھر میں حسن سلوک سے دن گزارا، عبادت میں دن گزارا، اچھے اعمال میں دن گزارا۔ رات کا وقت ہوتا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وضو فرماتے، مصلی بچھاتے، اللہ اللہ، اور سجدہ کرتے ہوئے رو رو کر مصلی بھیگ جاتا تھا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوتے تھے، بارگاہ الہی میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت۔ آپ کو کسی بات پر غصہ آتا، قرآن کی کثرت سے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں کتنے مقامات پر ہے؟ کئی مقامات پر ہے۔ رب کریم نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، دنیا کا ہر مسلمان ہے، دنیا کا ہر مومن ہے۔ رب نے اس سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا، رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ مولا جو تو حکم فرمائے گا میں قبول کروں گا، میں اس پہ عمل کروں گا، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی سیرت و کردار ہے، سبحان۔ آپ کو کسی بات پر غصہ آ جاتا تو آپ قرآن کریم کی آیت فوراً تلاوت فرماتے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے جو بیان فرمایا، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، آپ اسی وقت غصہ ختم کر دیتے، سبحان۔ یہ ہے قرآن پر عمل کرنا، اللہ اللہ۔
غصہ آیا تو غصے کو اتارنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لی، میرے رب کا حکم ہے غصہ پینے والے تو میں پی لیتا ہوں۔ اللہ، ایک مرتبہ آپ کا خادم سالن لے کر آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، وہ سالن آپ پہ گر گیا۔ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت جلال تو آتا ہے، لیکن اصل انسانیت یہ ہے کہ بندہ اس جلال پہ قابو پا لے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کی طرف دیکھا، خادم کی طرف دیکھا، تو خادم نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، پوری آیت ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو اس آیت کا پورا مطلب مفہوم خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو تھپڑ لگنے سے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے، غصہ آ گیا، کسی نے تھپڑ مارا، غصہ آ گیا۔ اس مرد مجاہد نے قرآن کا یہ حکم سامنے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، اس نے کہا دفع کرو، غصہ پی گیا۔ اگلا حکم قرآن کا یاد آیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ غصہ آیا، طاقت تھی، تھپڑ مارا تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے سکتا تھا، مگر رب کا حکم یاد آیا، والعافین عن الناس، معاف کرنے والے۔ چھوڑو بھائی، ایک تھپڑ مارا ہے، چلے میں معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، معاف کرنے کے بعد اگلا کام ہے احسان کرنا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو اگلا تیسرا قدم کیا ہے؟ تھپڑ مارا، برداشت کیا، بدلہ نہیں لیا، معاف بھی کر دیا۔ تیسرا کام یہ بھی کیا، آؤ بھائی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور گھر سے کھانا کھلا کے رخصت کیا۔ یہ احسان کرنا ہے، سبحان اللہ۔ غصہ آیا، نافذ نہیں کیا، تھپڑ کا بدلہ نہیں لیا، احسان یہ کیا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، سبحان اللہ، یہ احسان ہے۔ اللہ، تو خادم سے سالن گرا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، آپ نے غصہ اتار دیا، مسکرا کر دیکھا۔ اس نے دوبارہ قرآن کی آیت پڑھی، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا جاؤ، معاف بھی کیا۔ غلام تھا، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غلام تھا، فرمایا جاؤ، تمہیں آزاد بھی کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جو ہزاروں درہم کے، سینکڑوں درہم کے غلام خریدے جاتے تھے، ایک قرآن کی آیت سنتے ہی فرمایا جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا، تم اپنی زندگی گزارو۔ اللہ، لوگوں پہ شفقت اور مہربانی آپ کا خاصا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو ابنی فرمایا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو بیٹے میں باپ کی تاثیر تو ہوتی ہے، نانا جان کی تاثیر تو ہوتی ہے، دادا کی تاثیر تو ہوتی ہے جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح رحم دل تھے، مخلوق پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی بطور سائل کچھ مانگنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لایا۔ ابھی وہ آیا ہی تھا، بیٹھا ہی تھا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا 10,000 درہم لے کر آؤ اور اس کو ادا کر دو۔ خادم 10,000 درہم لے کر آیا اور اس اعرابی کو دے دیے۔ اعرابی نے کہا حضور میں نے تو ابھی کچھ مانگا ہی نہیں، آپ نے مانگنے سے پہلے ہی دے دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں، اس گرانے کی عادت ہی یہی ہے کہ مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتے، کیونکہ مانگ کر بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اسے شرمندہ ہونے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس گرانے کی عادت ہے۔ ہاں، وہ شرمندہ نہیں کرتے، پتہ چل جائے کہ اس کی ضرورت ہے فوراً ادا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی مانگ لے تو اس پہ کتنا کرم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک سائل آپ کے گھر آیا، اس نے کہا حضور بڑا مجبور ہوں، بہت ضرورت ہے میری۔
میری کچھ مدد فرما دیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا جو آپ کا وکیل تھا، آپ کے گھر کے اخراجات کی دیکھ بھال کرتا تھا، آپ کا خزانچی سمجھ لیں. تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا پورے سال کا حساب کتاب کرو اور گھر میں جو مال و دولت ہے وہ پورے سال کے لیے اس کا حساب کرو کہ کتنی ہمیں چاہیے سال کے لیے. اس نے پورے سال کا حساب کیا اور فرمایا جو بچ جائے وہ میرے پاس لے آؤ. اس نے سارا حساب کتاب کیا کہ اتنے ہمیں پورے سال میں ضرورت ہوگی. تو باقی جو 50,000 درہم بچے وہ لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. کتنے درہم بچ گئے جی؟ 50,000 درہم. آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں. درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے. خادم 50,000 درہم لے کر آیا. حضور سال کے اخراجات میں سے یہ بچ رہے ہیں جو حساب کتاب کیے. آپ نے وہ 50,000 درہم اٹھائے اس سائل کو دے دیے اور پھر اپنے خادم خاص سے پوچھا وہ جو تمہیں 50,000 دینار دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ فرمایا حضور وہ تو حساب سے الگ ہیں. فرمایا وہ بھی لے کر آؤ. 50,000 دینار وہ لے کر آیا، وہ بھی اٹھائے اس سائل کو دے دیے. سبحان اللہ اکبر. 50,000 درہم 50,000 دینار دے کر رخصت فرمایا. اللہ اکبر. مخلوق خدا کے ساتھ کیسی شفقت ہے. ایک مزدور آپ کے گھر میں مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو اشرفیوں کے اتنے تھیلے بھر کے دیے وہ بیچارہ اٹھا بھی نہ سکا. اشرفیوں کے تھیلے بھر کے دیے اٹھا بھی نہ سکا. آپ نے خود ایک مزدور منگوایا، مزدور کو اپنے جیب سے مزدوری بھی دی، وہ اشرفیاں اس کے ساتھ اٹھا کر اس کے گھر بھیجا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، تینوں حج پہ تشریف لے جا رہے تھے. سفر کرتے ہوئے راستے میں پانی پینے کی ضرورت پیش آئی، پیاس لگی، بھوک بھی لگی. تو ایک جھونپڑی نظر آئی تو یہ تینوں صاحبان وہاں اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک بوڑھی اماں تھی، اس سے پوچھا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بکری ہے، اس کا دودھ دو کے پی لو. تو انہوں نے دودھ دویا اور اس بکری کا دودھ پی لیا. پھر پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس اماں نے کہا بیٹا اور تو کچھ نہیں، یہی بکری ہے، تم لوگ اس کو ذبح کرو، میں لکڑیاں لاتی ہوں، آگ جلا کے اس کو بھون کے کھا لینا. وہ اماں بھی کیسی اماں تھی جی، سبحان اللہ. گھر میں صرف ایک ہی بکری ہے، وہ بھی اٹھا کے دے دی، فرمایا اس کو ذبح کرو. ان تینوں حضرات نے کہا تھا ہم قریشی ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں. جب ہم واپس جائیں گے اگر زندہ سلامت رہے تو انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے. آپ ہمارے پاس آئیے گا، مدد ضرور کریں گے. تو بوڑھی اماں کے پاس ایک بکری تھی، وہ بھی ان کو دی، ذبح کروائی، لکڑیاں لے کے آئی، آگ جلائی، گوشت بھونا، کھایا اور ختم کر دیا. یہ تینوں صاحبان سفر پہ روانہ ہو گئے. بوڑھی اماں کا شوہر آیا، اس بوڑھے نے پوچھا بکری کہاں ہے؟ تو اماں نے بتا دیا کہ یوں 3 مہمان آئے تھے، میں نے ان کو کھلا دی. اس بوڑھے نے کہا خدا کی بندی، گھر میں ایک ہی بکری تھی، تم نے وہ بھی اٹھا کے اس طرح خرچ کر ڈالی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی وہ تینوں قریشی تھے، انہوں نے اس طرح کہا ہے تو میں نے ان کو دے دیا. سبحان اللہ. کیسے اللہ والے لوگ تھے جی پہلے زمانے کے. اپنے گھر کی فکر ہی نہیں ہے. رب کائنات کی مخلوق میں سے کوئی آ گیا ضرورت مند تو فکر ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کی جائے. اللہ اکبر. کچھ عرصے بعد قحط پڑ گیا. یہ دونوں بوڑھے میاں بیوی مدینہ کا رخ کیا. انہوں نے مدینہ طیبہ میں جا پہنچے اور وہاں جا کر گٹلیاں وغیرہ چننے لگے. ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی، تو ٹوکری اٹھائے ہوئے یہ دونوں میاں بیوی گزرے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو خادم کو بھیج کے دونوں کو بلایا اور اماں سے پوچھا اماں کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانتی. آپ نے فرمایا اماں اگر آپ نہیں جانتی میں جانتا ہوں. فلاں وقت ہم 3 تھے، آپ کے گھر آئے تھے، بکری کا دودھ پیا تھا، آپ نے بکری دی تھی، ذبح کر کے کھائی تھی، میں ان میں سے ایک ہوں. اماں نے کہا بیٹا میں نے پہچانا نہیں. فرمایا آپ نے نہیں پہچانا، میں نے پہچان لیا، یہاں بیٹھے. وہ تشریف فرما ہوئی،
آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، اسی وقت 1000 بکریاں خرید کر وہ 1000 بکریاں اس بوڑھے اور بوڑھے کی حوالے کر دی، سبحان اللہ، اور ساتھ 1000 درہم بھی دیے اور فرمایا جاؤ وہ سامنے فلاں جگہ پہ میرے بھائی حسین کا گھر ہے، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کو بھی بتاؤ کہ تم لوگ فلاں جگہ سے آئے ہو۔ یہ دونوں صاحبان وہاں چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہچان لیا، تو انہوں نے پوچھا کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 درہم دیے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو 1000 بکریاں اور 1000 درہم عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی جاؤ۔ اللہ اللہ، تینوں نے مل کے بکری ایک کھائی تھی، اب اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کو واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی پہچان لیا، فرمایا ہاں میں پہچانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ دونوں نے 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں دی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ، کیا گرانا تھا جی، سبحان اللہ۔ ان نے فرمایا اگر آپ دونوں پہلے میرے پاس آتے نا تو میں تمہیں اتنا نوازتا کہ ان بھائیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اب انہوں نے 2000 درہم بھی دیے، 2000 بکریاں بھی دی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا گرانا ہے قریشی گرانا، سبحان اللہ۔ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔